ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ابا کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں ظلم کرتی۔ ایک دن برتن دھوتے ہوئے گلاس ٹوٹ گیا تو 3 دن تک کھانا نہ دیا۔ بھوک سے نڈھال اوپر سٹور روم میں جا کر سو گئی۔ اچانک آنکھ کھلی تو سامنے مختلف کھانوں سے بھری ٹرے پڑی تھی۔ فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ جیسے ہی کھانا ختم کیا، سامنے نظر پڑتے ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے تم کیسے اس عورت کے ساتھ گزارا کر رہی ہو؟ میں تو تمہاری ہمت کو سلام دیتی ہوں۔ نور کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں یہ سب کچھ قبول کر چکی تھی۔ اب اسی کو میں نے اپنا نصیب مان لیا تھا۔ نور مجھے اکثر کہتی کہ میں ان سب چیزوں سے بغاوت کروں، لیکن اب میں اسے کیا بتاتی کہ یہاں پر بغاوت کا انجام صرف اور صرف رسوائی تھا۔ میرے ابا نے 2 مہینے قبل دوسری شادی کر لی تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ نئی ماں آئے گی تو میری اچھی پرورش کرے گی، لیکن یہاں پر معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ میری نئی ماں پتہ نہیں اپنے ساتھ کون سی پریشانیاں لے کر آئی تھی، جن کا غصہ وہ ہمیشہ مجھ پر ہی اتارا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی پرسکون نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت ہی وہ کسی نہ کسی بات پر ناراض رہتی تھی۔ پہلے مجھے اس چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر ایک دن میری سوتیلی ماں نے اپنے جذبات کا اظہار میرے سامنے کر دیا۔ وہ مجھ سے زیادہ نفرت اس لیے کرتی تھی کہ میں سلیمہ کی بیٹی تھی، وہ سلیمہ جس نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ میری سگی ماں بچپن میں میری سوتیلی ماں کی دوست رہ چکی تھی۔ ان کی دوستی میں دراڑ تب آئی جب میرا باپ میری سگی ماں کے لیے رشتہ لے کر گیا، اور پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ میری سوتیلی ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارے وجود کو دیکھ کر مجھے سلیمہ کی یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میری نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تم میرے سامنے اپنا چہرہ مت لایا کرو۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری زندگی کا اچھا وقت خراب ہو گیا۔ جبکہ میں رونے اور آنسو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن نور نے مجھے کہا کہ میں اپنے ابا کو اس بارے میں بتاؤں۔ پہلے تو میں ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ اگر سوتیلی ماں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گی، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنے ابا کو اس بارے میں بتا دیا۔ میرے ابا نے غور سے میری بات سنی اور پھر مجھے ہی سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، میں تو تمہیں اپنی بہت اچھی بیٹی مانتا تھا۔ مجھے تم سے جھوٹ کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں تھا کہ تم اپنی ماں کی جھوٹی شکایتیں لے کر میرے پاس آؤ گی۔ اپنے ابا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں ان کو حیران پریشان دیکھتی رہ گئی اور اپنے ابا کو صفائیاں دینے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ لیکن میرے ابا نے میری بات پر یقین نہیں کیا، اور اس وقت مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا کہ میری سوتیلی ماں پہلے ہی میری جھوٹی شکایتیں لگا چکی تھی، اور انہیں یہ بھی بتا چکی تھی کہ میری دوست مجھے اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ دن کے وقت جب میں نور سے باتیں کر کے چھت سے نیچے اتری تھی، تب میں نے اپنی اماں کو سیڑھیوں کے نیچے کھڑا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ ابھی ابھی نیچے آئی ہوں، لیکن تب میں نے اس چیز کو اگنور کیا تھا۔ یقیناً میری ماں نے دن کے وقت میری تمام گفتگو سن لی تھی، جب میں نور کو کہہ رہی تھی کہ میں رات ابا سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اس کے بعد سے تو ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور صرف ایک وقت کھانے کے لیے دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے میرے تمام اچھے کپڑے کاٹ کر پھینک دیے اور میرے لیے صرف 2-3 سادے سے جوڑے رکھے۔ اس نے میری تمام اچھی چیزیں کوڑا دان میں ڈال دی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں ہر وقت اجڑی ہوئی حالت میں رہوں۔ ابھی بھی نور میرے ساتھ کھڑی میری ماں کے خلاف باتیں کر رہی تھی،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نور اپنے بڑے بھائی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی اور وہ اپنے بڑے بھائی کا رشتہ لے کر میرے گھر آئی تھی، لیکن میری ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ نور نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں سے بات کروں، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس معاملے میں خود کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ رکھا ہے، تم بھی یہی کرو، اسی میں بہتری ہے۔ لیکن وہ کسی بھی صورت میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نور کی نیچر سے میں اچھی طرح واقف تھی، اسے سمجھانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے مزید بحث نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے ملنے کے بعد نیچے آ گئی۔ وہ آج شام ہی گاؤں جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ کچھ مہمان آ گئے تھے، میری ماں ان کے لیے جوس لانے کا کہہ رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، اچانک چکر آ گیا، جس کی وجہ سے گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر میری ماں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ یہ وہ گلاس ہے جو کل میری ماں بازار سے لائی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹوٹے ہوئے گلاس کو دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ مجھ پر چڑھ دوڑی اور مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ تکلیف سے میں چیخنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اندر بیٹھے ہوئے مہمان کچن میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑی عمر کا شخص تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ انہوں نے میری ماں کو روکا، لیکن میری ماں ان کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا، جبکہ میری حالت بری ہو چکی تھی۔ اس نے میری ماں کو کھینچ کر پیچھے کیا اور اسے ڈانٹنے لگا، جبکہ دوسری طرف کمزوری کی وجہ سے مجھے اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میری آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ اس بوڑھے شخص کی تھی۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ وہ میری ماں کو کہہ رہا تھا کہ خبردار، جو تم نے اسے ایک اور تھپڑ لگایا، اب یہ میری امانت ہے۔ ٹھیک ہے، تم ہی اسے اپنے پاس رکھو، میرے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اچانک میری ماں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، تمہارے یہاں پر آرام کرنے کے تھوڑے ہی دن ہیں، بہت جلد تم یہاں سے چلی جاؤ گی، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری خاطرداری کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ تب مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا۔ میری ماں میرا نکاح کرنے جا رہی تھی۔ اچانک دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا اور اس آدمی کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے سوال کیا تو میری ماں میری بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم نے تو بہت جلد اپنے دولہے کو پہچان لیا۔ یہ کہنے کے بعد میری ماں کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، اس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں بہت بے بس اور لاچار تھی۔ میں گھر سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں میرے باپ کے علاوہ اب میرا کوئی بھی نہیں بچا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا میری عزت کی حفاظت کرتا۔ جہاں تک نور کا سوال تھا، وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ یہاں سے گاؤں جا چکی تھی۔ 3 دن تک میری ماں نے مجھے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، لیکن مجھے کھانے پینے کی فکر بھی نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنا تھا۔ میں نے اس دوران نور کے گھر کال کرنے کی کوشش کی، لیکن کال نہیں ملی۔ میرے پاس اس کے بھائی کا نمبر تھا، لیکن میں اسے کال کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کر کے اسے کال کر دی۔ میں نے اسے ابھی صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ میری ماں زبردستی میری شادی کروا رہی ہے کہ اسی وقت میری امی گھر کے اندر داخل ہوتی نظر آئیں۔ میں نے جلدی سے موبائل رکھ دیا۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے امی کو کھانا دینے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔
میں نے کچن کی طرف دیکھا جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں بھوک سے نڈھال ہو کر چھت پر چلی گئی اور وہیں اسٹور روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا میرے سامنے کھانے کی ایک میز پڑی تھی جہاں پر ہر طرح کا کھانا پڑا تھا، اور کھانے کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر میں کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ مجھے نہ تو اپنا ہوش تھا اور نہ ہی اس جگہ کا۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئی تو اچانک میرا دھیان جگہ کی طرف گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں تو اپنے گھر میں تھی، پھر یہاں کیسے آ گئی؟ یکدم ہی دروازہ کھلا۔ دروازے کے اندر داخل ہونے والی شخصیت کو جب میں نے دیکھا، مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا، نور کا بھائی۔ وہ مجھے یہاں پر کیوں لایا تھا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس کا جواب صرف احمد ہی دے سکتا تھا۔ اور تب مجھے پتا چلا کہ احمد کو جب میں نے اپنی مشکل کے بارے میں بتایا، تب وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے کسی غلط مقصد کے تحت کڈنیپ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں مشورہ بھی کیا تھا، اور پھر نور کی مدد اور مشورے سے ہی وہ مجھے یہاں پر لایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ نور کے گلے لگ کر میں رونے لگی اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پھر اس کے گھر والوں کی موجودگی میں میرا نکاح احمد کے ساتھ ہو گیا۔ دوسری طرف مجھے اپنے گھر کی ٹینشن تھی۔ نہ جانے میرے باپ سے میری ماں کیا کہتی رہی ہوگی، لیکن اس بار قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ میری ماں نے میرے باپ کو صرف میرے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے میرے باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میرا نکاح ایک بوڑھے آدمی سے کرنے جا رہی ہے۔ احمد نے میرے باپ کو جا کر میری امی کی اصلیت دکھا دی، اور وہ تمام کال ریکارڈنگز بھی میرے باپ کو سنا دیں جو اس نے اپنے ایک دوست کی مدد سے نکلوائی تھی، جس میں میری ماں اس بوڑھے آدمی سے میرا سودا کر رہی تھی۔ اور یوں اس طرح میری جان اس عورت سے چھوٹ گئی، اور احمد کے ساتھ میں پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔